بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اف یو آر سمون جو کہ قرآن کریم حفظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ایج میٹر بالکل بھی نہیں کرتی، آپ جتنی مرضی ایج کے ہوں تو آپ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بزرگ ہو کے بھی 70+ ہو کے بھی قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے، اور اگر آپ پیرنٹس ہیں ایسا اپنے بچوں کے لیے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے حفظ کرنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم حفظ کرنے کا جتنا اجر ہے اگر میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو ویڈیو ختم ہو جائے گی، لیکن اجر ختم نہیں ہونے والا۔ سو پلیز کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن کریم کو حفظ کرنے کی عادت بنائیں، تھوڑا تھوڑا یاد کر لیا کریں، دیکھیں یہی قرآن آپ کے لیے اینڈ پہ کام آتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائری ہے جو کہ آسک اکیڈمی سے آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ نے تو یہیں سے یہ ڈائری لی تھی اور میرا بھائی تو یہیں سے حفظ کر رہا ہے۔ تو جب میں چھوٹی تھی نا، جب میں نے حفظ کیا تھا تو میں نے نا یہاں سے یہ جو ڈائری تھی میرے پاس ہوتی تھی، اور اس کے اوپر ہم اپنا معیار لکھتے ہیں، جیسے آپ کو میں نے دکھایا ہے۔ سب سے پہلے سبق کا معیار ہوتا ہے، سبکی کا معیار ہوتا ہے، منزل کا معیار ہوتا ہے، تو آپ وہ لکھتے، وہ اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہوتا ہے، آپ نے نماز کا بتانا ہوتا ہے، یہ ایک گول ہوتا ہے۔ اور جب آپ یہ کرتے ہو تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے کہ میں نے آج اتنا یاد کیا، اور آپ کے پیرنٹس تک کی جب یہ بات پہنچتی ہے تو ان کو بھی خوشی ہوتی ہے اور آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی ڈائری آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی ڈائری نہیں ہے تو آپ خود بھی اس طرح کی ڈائری کریٹ کر سکتے ہیں نوٹ بک میں، لیکن زیادہ پرفیکٹ یہی رہے گا کہ آپ یہ والی ڈائری لے لیں۔ اس میں نماز کا معیار بھی ہے اور سبق کا معیار، اور جو بھی آپ ڈیلی ہیبٹس جو اچھی چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اس کے پیچھے جو ہے آپ کے پاس ایک بہت ہی پیاری سی ایک دعا ہے جو کہ پڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، اور میں یہ دعا ڈیلی پڑھتی ہوتی تھی، مجھے بڑی پیاری لگتی ہے دعا، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی یہ دعا پڑھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، بڑی ہی پیاری دعا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے سوچا کہ میں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں سیریز لے کے آ رہی ہوں، حفظ سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ لوگ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی جو چیزیں ہیں وہ ایپیسوڈ 1 ہے ہماری، جس میں ہم نے جو ہے وہ یہ بات کرنی ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس ڈائری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بہت ہی کمال کی ڈائری ہے۔ اس میں آپ اپنا سب کچھ جو ڈیلی کا کام ہے، ڈیلی کی آپ کی ہیبٹ ہے وہ آپ لکھ سکتے ہو۔ باقی بڑی ہی پیاری سی دعا اس کے پیچھے لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ضرور پڑھ لینا، اور آپ کو جب آپ پڑھو گے آپ کو بڑی موٹیویشن ہوگی۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس قرآن کریم۔ قرآن کریم کون سا چوز کریں ہم حفظ کریں، تو اس کے لیے نا 16 لائن والا جو قرآن کریم ہوتا ہے وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آج کل تو لوگ 15 لائن والا قرآن کریم بھی یوز کرتے ہیں۔ تو جب میں حفظ کر رہی تھی تو کافی جو لڑکیاں تھیں جہاں پہ میں پڑھ رہی تھی میرے ساتھ، تو کئی لڑکیاں جو ہیں وہ 15 لائن والا بھی یوز کر رہی تھیں قرآن کریم، تو آپ نے وہ بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ نے حفظ جب کرنا ہے جس قرآن سے کرنا ہے تو کوشش کریں اسی ہی قرآن سے سٹارٹ کریں اور اسی ہی قرآن پہ اینڈ کریں اپنا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایک قرآن سے حفظ کرتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں اس قرآن کو، پھر دوسرا قرآن یوز کر لیتے ہیں، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک قرآن یوز کیا ہے تو اینڈ تک وہی چلنا چاہیے۔ میں نے جو قرآن یوز کیا تھا اپنے حفظ کی جرنی میں، وہ میں نے سٹارٹ کیا تھا تو وہ تب سے لے کے اب تک وہی میرے پاس موجود ہے، اور میں اسی کو ہی یوز کرتی ہوں۔ جب میں نے پڑھنا ہوتا ہے اسی سے پڑھ لیتی ہوں، اور جب میں نے اپنا دعائی کرنی ہوتی ہے تب بھی میں اسی کو ہی یوز کرتی ہوں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ اپنا جو قرآن کریم ہے جس سے آپ نے سٹارٹ کیا اپنا حفظ کرنا، آپ اینڈ بھی اپنا الحمدللہ اسی سے ہی کریں، ٹھیک ہے، اور دعائی بھی اسی سے ہی کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے، کیونکہ جو آپ کی مسٹیک ہوئی ہوتی ہیں اور پھر جب آپ نیا قرآن لے لیتے ہو پھر آپ انہی چیزوں کو پڑھے جاتے ہو، جو آپ کی مسٹیک ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میری مسٹیک ہوئی ہے، اس کو میں نے دہرانا ہے، پھر میں نے پڑھنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا نیو قرآن ہوگا، جب آپ دوبارہ اپنی منزل ریپیٹ کرو گے تو جو آپ کی مسٹیک ہوئی تھیں، جو آپ نے نشان لگائے ہوئے تھے، وہ آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا، اور آپ جو ہے وہی پڑھی جاؤ گے، وہ آپ کی پھر مسٹیکس مزید ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ جس قرآن سے پڑھا ہے اسی قرآن سے اینڈ تک اسی کو ہی لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی بس آج کی ویڈیو، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ڈائری کی ضرورت ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور ایک آپ کے پاس بیگ ہونا چاہیے، ایک آپ کے پاس پانی والی بوٹل ہونی چاہیے اگر آپ حفظ کرنے مدرسے جا رہے ہیں تو، اور ایک آپ کے پاس قرآن کریم ہونا چاہیے، اور وہ قرآن کریم جس کو آپ حفظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قرآن کریم کو کس طرح سے حفظ کرنا ہے، سٹارٹ کس طرح سے کرنا ہے اور اینڈ کس طرح سے کرنا ہے۔ کچھ لوگ اینڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو کافی
کچھ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں اس چینل کے ذریعے، تو آپ لوگ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اور باقی جو چیزیں بھی میں نے آپ کو کہا ہے ان چیزوں کا آپ لوگ جو ہے موبائل کر لیں۔ اگر آپ گھر میں بھی حفظ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ پڑھنے جانا چاہتے ہیں مدرسے میں، آپ کی مطلب کہ ایج نہیں ہے، تو گھر میں بھی حفظ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گی ڈے بائی ڈے، ٹھیک ہے؟ تو جو چیزیں میں نے بھی آپ کو کہا ارینج کرنے کو، ایک آپ کے پاس اس طرح کی ڈائری ہونی چاہیے جو میں نے شروع میں شیئر کی، اور ایک آپ کے پاس قرآن کریم ہونا چاہیے، جزاک اللہ خیر، اور ایک آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے جس کی ہیلپ سے آپ کی جو غلطیاں ہو رہی ہیں آپ ان کے اوپر نشان لگا سکو۔ تو آئی ہوپ یو گائز لائک دس ویڈیو، پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔